حیدرآباد فرخندہ بنیاد قطب شاہی سلاطین قلی قطب شاہ کا بنایا ہوا بتایا ہوا شہر. کا سوال 16 سپتمبر 48 تک یہاں حیدرآباد میں ریاست آصفیہ کا ہی حکومت رہی. آپریشن پولو جو ہوا وہ اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تباہی لوٹ مار جو کچھ ہوا اس تاریخ گواہ ہے اس بات کی. امیر عثمان علی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہندو میری داہنی آنکھ ہے تو مسلمان میری بائیں آنکھ. نواب صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو امداد دیے تھے 1 کروڑ روپے غالباً اس زمانے میں دیے تھے. تو ہندو بنارس یونیورسٹی کو 2 کروڑ روپے دیے. ہولی کا تہوار ہو یا دیوالی کا تہوار ہو کوئی بنا امتیاز منایا جاتا تھا. اور اس کشن باغ کی مندر میں سالانہ جترا ہوتی تھی تو اس میں سب مچ جاتے تھے، مشاہین بھی جاتے تھے. اور باقاعدہ عزیز احمد خان وارثی کی قوالی ہوتی تھی اور اس میں ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر گایا جاتا تھا. پولیس سیکشن ہونے کے بعد سب سے بڑا جو حیدرآبادیوں کو نقصان ہوا، جاگیرات ایک سٹروک میں ختم ہو گئے. یہ گھر میں رولس رائز رکھی ہوئی ہے، بینٹلی رکھی ہوئی ہے، پیٹرول ڈلانے پیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. مسلمان ٹارگٹ ہو گئے. اور وہ سینکڑوں ایکڑ زمینوں کی ویوستھا گاؤں کے گاؤں کا ایک پھٹی کوڑی بھی نہیں ملی، 2 گز زمین بھی نہیں ملی. سب ہمارے ہاتھ سے چھین لی گئی. جبکہ پہلے ڈاکٹر چیم چندہ ریڈی تھے، وہ اردو میڈیم کے میڈیکل گریجویٹ تھے. تو اس میں جتنے بھی مسلمان تھے سب ایک مشت ختم ہو گئے سرکاری دفاتر. اب تو عثمانیہ یونیورسٹی سے اردو شعبے کو بھی سو ختم کر دیا، ریگولر جائیدادیں نہیں ہیں وہاں پہ. ارے بہت برا حال ہے. جب میں اسلامک اسٹڈی سے ایم اے کیا ہوا. کسی قوم کی شناخت ختم کرنا ہے تو اس کی زبان کو ختم کرو. مسلمان معاشی پسماندگی کی وجہ سے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے قاصر ہو گیا. جو تعلیمی ادارے شروع ہوئے تھے اس کی ابتدائی دور کے حالات کیونکہ اس وقت مجلس یا دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پاس مالیہ بھی نہیں تھا. خدمت کر رہے ہیں اس کا ساتھ یقیناً سالار کو ملیں گا. میں دیکھتا تھا وہ بڑے متفکر رہتے تھے ہمیشہ، اور خاص طور پر رات میں ان کو بہت کم نیند تھی. بہت میں کبھی رات میں اٹھا کیا ہے سلطان بھائی ابھی تک آپ سوئے نہیں، تو بولتے تھے صاحب جس کو اللہ تعالیٰ ملت کی قیادت دیا اس کو ملت کی فکر رہتی، نیند کہاں سے آتی. کیا کی جو دنیا تھی یا سالار کا جو سوچ حکمت عملی تھی وہ الگ. رکن بننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرے اوقاف کی سیانت کے دعوے داران تو بہت ہیں وہاں. شنکر صاحب HRD منسٹر تھے، کیونکہ شیو شنکر کی ابتدائی تعلیم بھی جامعہ نظامیہ میں ہوئی تھی. پھر بعد میں جو ہے وہ اور اس کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جامعہ کی صنعت کو منسوخ کیا گیا. مگر میرے دور میں جامعہ کی جائیداد کو اتنی ترقی ملی کہ مالی طور پر جامعہ کرایوں کے ذریعے سے بھی پریشانی میں نہیں آیا. کچھ پرسنل لائف بھی جینا چاہ رہا تھا.